السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں سے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سی اے امپلیمنٹ لوک سبھا۔ تو دیکھتے ہیں اسدالدین اویسی کی اسپیچ، تو کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں۔ اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں، اور محترمہ میں آپ کو ایک بات یہاں پر ایوان کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے سمویدھان کو بنایا تھا، جب بن رہا تھا سمویدھان، اور اس وقت میں اس وقت میں کتنی گراوٹ ہو گئی ہے، ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، تہذیبی طور پر، دماغی طور پر، نفسیاتی طور پر۔ جب سمویدھان کا پریامبل بن رہا تھا اکتوبر 17 1949 کو میڈم، تو اس وقت کے ایم پاٹھک رکن تھے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے، انہوں نے کہا تھا کہ پریامبل کی شروعات بھگوان کے نام سے ہوگی یا خدا کے نام سے ہوگی۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ راجندر پرساد صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں، سمویدھان کی شروعات بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتی۔ ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ میں کے ایم کامت صاحب ہار گئے۔ جب سمویدھان کا پریامبل لکھا جا رہا تھا تو اس کو بھگوان خدا کے نام سے ہی لکھا گیا۔ اب وہ اونچائی اور یہ پستی دیکھیے آپ کہ ایک قانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے۔ مجھے شکوہ اس بات کا نہیں ہے، غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان کو نہیں رکھا، مجھے غم اس بات کا ہے، آپ مت لیجئے کسی پاکستان سے مسلمان کو، افغانستان سے، مجھے اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے 1000 سال کا تعلق اور ہندوازم کا 4000 سال کا تعلق ہے۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ آج حکومت کو، جس نے سمویدھان پر اوت لیا، آج اسلام سے، مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں؟ آخر کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے باعزت شہری ہیں، آخر اس نفرت کا، ڈسکریمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں؟ آپ مت لیجئے کسی کو۔ میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں، میں جاننا چاہوں گا ہوم منسٹر صاحب سے کہ اس بل کو این آر سی کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو آسام میں این آر سی ہوا میڈم، وہاں پر 19 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے، جس میں سے خود وہاں کے منتری کہتے ہیں کہ 5,40,000 بنگالی ہندو ہیں۔ میں ہوم منسٹر جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن 5 کے تحت، یہ جو سیکشن ہے نا میڈم، سیکشن 6A کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مقدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا، اور کس پر مقدمہ چلے گا؟ فارن سیویلین سے مسلمانوں پر۔ بتائیے ہوم منسٹر صاحب، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ آرٹیکل 14 فیل کا ہوتا ہے، جہاں پر مذہب آ جاتا ہے، ریزنیبل کاز وہاں پر فیل ہو جاتا ہے۔ آپ این آر سی آسام کے 5,40,000 بنگالی ہندوؤں کے لیے آپ یہ قانون بنا رہے ہیں، اور جب این آر سی ہو جائے گا، اگر امت شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انہی کے پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا، تو سی اے بی کے ذریعے امت شاہ کا نام آ جائے گا، مسلمان کا نام نہیں آئے گا۔ یہ ان کی سازش ہے کہ اسٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو۔ اور میڈم میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں، کشتی میں، تعصبیت کی، فرقہ پرستی کے طوفان میں بغیر ملاح کے ہم کو کشتی میں ڈال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں، مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والوں، یہ کشتی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم کشتی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پی او کے، سر پی او کے ہوم منسٹر صاحب اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 1/3 ایریا ہندوستان کا چین میں ہے؟ آپ ڈر رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائی لاما مر جائیں گے، نیا دلائی لاما آئے گا تو آپ اس کے لیے روک رہے ہیں۔ کیا تبت کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں نہیں دیتے آپ دلائی لاما؟ آپ انتظار کر رہے ہیں۔ میڈم یہی تو پوچھ رہے چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ؟ کیوں ڈر رہے چین سے آپ؟ 1/3 ایریا چین، بھارت کا چین میں ہے، اور خود ہوم منسٹر نے کہا ایکسائز چین پر نہیں چھوڑیں گے، آج آپ چھوڑ دیے، اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ؟ چوتھی بات میڈم، کیا ہمارے ہوم منسٹر صاحب جانتے ٹائیگر صدیقی کون تھا؟ ٹائیگر صدیقی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی، مکتی واہنی بنائی اور بنگلہ دیش بنا۔ اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے تو ٹائیگر صدیقی کبھی نہیں بناتا مکتی واہنی کو۔ اور 5ویں بات میڈم، افغانستان کی بات کر رہے ہیں، یقیناً آپ جانتے طالبان آئے گا، جب طالبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارہ کی، تاجک کی، آپ کو ضرورت ہے بھارت میں، تاکہ ہم اسٹریٹجک کنٹرول کر سکیں، مگر آپ کے قانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو، ازبیک کو،
तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं, तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी दे रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे हैं? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए, कौन कह रहे हैं मैडम? और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है, मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तो इस मुल्क का बाइज़ शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक और एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में कहावत है कि those who do not learn from history are condemned to be repeated। श्रीलंका के 10 लाख तमिलियंस मद्रास में, तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? खत्म करो, नेपाल में मधेसी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम, ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में चीन, काचिन, अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चीन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के, आप इंतजार कर रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया। असदुद्दीन अवैसी साहब तो वाकई काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ों को सामने रख रहे हैं, क्योंकि इसमें तो यही एक्ट में एक सिंपल सा बताया गया है कि ना कोई एक जो नागरिक है, मुस्लिम है या जो भी है, उनको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। कोई भी ऐसी जो एक्ट है ना, इसमें शामिल नहीं है। लेकिन और दूसरी तरफ ये उन्होंने रखा है कि जो एक दूसरे नागरिक है उनको एक सिटीजन ज़रूर दी जाएगी, सिटीजनशिप। और मतलब कि जो पाकिस्तान से या इधर से जो भी लोग आते हैं, लेकिन वो यही एक पूरा जो मुद्दा वो बनाकर यही बता रहे हैं कि मुसलमानों को ना यहाँ पर रहने दिया जाएगा, जितने भी हैं उनको निकाल दिया जाएगा, और जो भी मतलब हिंदू यहाँ पर एक सेटल हुए हुए हैं, चाहे वो जिधर से भी आए हुए हैं, श्रीलंका से 14-14 लाख, 5-5 लाख जितने भी हैं ना, उनको एक सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इसमें आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक अभी तक तो फुल डिटेल वीडियो नहीं सामने आ रही कि क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं या क्या क्या नहीं है। ये आप ज़रूर बताइएगा। नहीं, एक भाई एक स्पीच से तो ऐसे ही लग रहा है कि मतलब कि ये एक जो एक्ट है ना, ये काफ़ी ना एक बहुत एक बड़ा स्टेप है। लेकिन हमने भाई एक इंडिया में ये बात ज़रूर देखी है कि जो भी एक बिल या एक्ट पास होता है ना, फिर भाई वो रिमूव नहीं हो सकता चाहे जो भी हो जाए। आगे तो 400 आनी है। लेकिन बहुत खतरनाक मामला बना हुआ है भाई। एक रात से तो हम भी देख रहे थे, मतलब कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ना एक हल्ला मचा हुआ है। लेकिन इससे लागे यही रहा है कि एक मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इधर से जो मतलब कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मुसलमान जाएंगे, उनको उधर मतलब कि ठीक है एक सिटीजनशिप मिलेगी, हर चीज़ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, फिर तो भाई इन्होंने जैन बन कर ही जाना है। लेकिन यार अगर भाई उनकी स्पीच देखना तो काफ़ी जज्बाती स्पीच थी, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक तशबीह दे दी है कि ये एक नया पाकिस्तान या एक और जो है ना वो मतलब बंटवारा हो सकता है इससे। क्योंकि देखो ना, मुझे एक उनकी बात बहुत पसंद आई है कि हम मुसलमानों ने एक क़ायद आज़म के एक नज़रिए की मुखालफत की थी। एक उनके जो एक मतलब वो एक थिंकिंग थी ना कि मतलब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते।
تو یہ ان کی بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے اس چیز کو ریجیکٹ کر کے ہم نے یہاں پہ رہنے کو پریفرنس کیا کہ ہم اپنا وطن جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اس کے بعد اگر اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے, لیکن دیکھو نا یار یہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ظاہری بات ہے پاکستان یا بنگلہ دیش وہ ایک یا افغانستان ایک مسلم کنٹری ہیں, اور وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا اتنے کوئی مسلمان یہاں سے واپس جائیں گے ہیں. لیکن پاکستان سے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھاگ بھوگ جائیں, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ایک اصل میں بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ ایک جو ایک تھوڑا سا ایک چیز کو ایک ہائی لائٹ کیا گیا, اس کے اوپر تھوڑا سا ان کے شک و شباب ہو سکتے ہیں کہ یار باقیوں کو جو اگر رائٹ ہے تو وہ یہ پھر کیوں پیچھے اس چیز کو رکھا گیا ہے. تو اس چیز کے اوپر ان کے ایک ہو سکتے ہیں ایک تحفظات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کی سپیچ کافی جو ہے نا وہ ایک اور طرح کی تھی, کیونکہ یہ جب اس وقت ہوا تھا نا اس وقت انہوں نے ایک سپیچ کی تھی, اور ابھی کے لیے یہ بہت وائرل ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر. تو ہم نے کہا چلو ہم بھی دیکھ لیں کہ ان کے کیا اس کے اوپر ویوز ہیں. تو وہ بھائی ایک کافی ایک اداس ہیں اس چیز کے اوپر. انہوں نے کافی مثالیں دی ایک تبت کے حوالے سے یا باقی, کیونکہ آسام والا سین اور ہے, وہاں پہ ایک کلچرل یا ان کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے, اس کے تحت چیزیں اور طریقے سے چلتی ہیں. ان کو بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تحفظات اس کے اوپر ہو سکتے ہیں, لیکن اس سائڈ کے اوپر آئے تو وہاں پہ ایک جو ہے نا اس طرح کا کوئی سین نظر نہیں آئے گا. لیکن اگین یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ سنکھیا میں لوگ جو ہے نا وہ خاص کر ہندو کمیونٹی کے جو پاکستان میں ایک دیکھ لو جب ایک اس وقت علیحدگی ہوئی تھی اس وقت کتنے تھے یہاں پہ ہندو کمیونٹی, اور وہاں پہ یہاں پہ اب دیکھ لو کہ کتنے رہ گئے, تقریباً 1.8% رہ گئے. تو وہ سارے کدھر گئے ہیں, وہ ادھر ہی گئے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کی آبادیاں وغیرہ دیکھی ہوئی ہیں وہاں پہ لوگوں کی بلکہ ایک تو بالکل چینل کسی ایک بھائی نے بنایا ہوا ہے, وہ ہر وقت ہی وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی جو بھی مطلب ان کی ہیلپ وغیرہ وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کے لیے تو بھائی بہت ایک خوشی کی یہ بات ہے. باقی ان کا کیا ہوگا یہ آگے دیکھو نا, ایک پاکستان کو بھی ایکٹ پاس کرنا چاہیے جو کہ ایک 24 گھنٹے یہ سوشل میڈیا پر روتے رہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان دبا ہوا ہے. آپ یہ ایک ایکٹ کریں نا پاس کہ ادھر آپ ہماری سائڈ پر آ جاؤ جو دبا ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایک سنگل بندہ بھی ادھر آئے گا جو دبا یار ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے 1947 سے لے کر 2024 ہو گیا, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک بھی مسلم وہاں سے چھوڑ کے پاکستان کے اندر آیا ہو, مجھے نہیں لگتا, جو کہ ایک ریالٹی بھی ہے. لیکن یہاں سے اگر دیکھیں تو یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی آپ کو کیس, بلکہ بہت سارے کیس ملیں گے. ایک دفعہ میں ایک پڑھ رہا تھا گراف, اس میں بھی کافی ایک لوگ انہوں نے شو کیے تھے کہ جو کہ پاکستان سے چھوڑ کے ادھر گئے ہیں. لیکن دیکھو نا ایک جس میں سب سے بڑی مثال عدنان سمیع ہے, اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا, لیکن وہ اب خوش ہے وہاں پہ, کوئی اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور تھے طارق فتح شاید تھے, وہ بھی چلے گئے تھے ادھر سے, اور کافی ہیں یار بڑے تھے نا, وہ جاکیا بھی ہے وہ بھی ادھر سے مطلب کہ چلا وہ تو خیر باہر رہتا ہے نا, نہیں ہندوستان میں رہتا ہے, نہیں وہ انگلینڈ میں رہتا ہے. اس کے علاوہ ہاں وہ جو طاہر گورا صاحب ہیں وہ مطلب آپ اوپنلی وہاں پہ آ جا سکتے ہیں, ان کا کافی ادھر لگا. یہ تو ایک بڑے ہیں نا جو کہ مطلب ایک ایسے چھوٹے بھی بہت سارے ہوں گے یار, موقع ملے میں نے خود چلے جانا پرسنلی, یقین کرے وہ بھی چانس بنے جائیں گے یار تو کھیلا جائے گا. لیکن اچھی اس لیے انہوں نے کیا, ہاں اس کے بارے میں ایک یہ مجھے لگتا ہے میرے لیے کیا ہے. ہاں باقی مان رہا تھا اب یہ ہے کہ کوئی ویڈیو ڈیٹیل سے اور دیکھیں گے. تب تک کے لیے گڈ بائے, ٹیک کیئر.